السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ آج ہم نے تراویح میں سورہ مومنین کی تلاوت سنی، اور میں مستمعین اور سامعین سے کہوں گا اور سامعات سے کہوں گا کہ اپنے ساتھ کل سے قرآن مجید لیتے آئیں، چونکہ اب صورتیں چھوٹی چھوٹی ہونے لگی ہیں اور ہر صورت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید اگر ہاتھ میں ہو تو پتہ چلے گا کہ کہاں پڑھا جا رہا ہے اور کہاں کس سورے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، آج قاری صاحب نے سورہ مومنین پڑھ کر اس کے بعد سورہ نور کے اندر داخل ہوئے، اور سورہ نور کے اندر بھی تقریباً 2 رکوع انہوں نے آپ کو سنایا ہے۔ تو دیکھیے، سورہ مومنون یہ مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس لیے اس میں عقائد کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ کہیں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ والی آیتیں یہ مدینے میں نازل ہوئی، لیکن اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ مکے کی آیتوں میں بھی زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کو مومنین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے شروع کیا، اور ان کی فلاح اور ان کی کامیابی کا تذکرہ فرمایا، اور آگے چل کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے اس دنیا کے اندر بھیجے جانے اور ان کی رسالت کا بھی تذکرہ آیا، اور آگے چل کر قرآن مجید پڑھتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اور شیطان اگر انسان کو اگر وسوسے میں ڈالتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، اس بات کی تعلیم دی گئی، اور آگے چل کر صورت ختم ہوتی ہے، اور ایک بہترین نصیحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار سے کہیے، کیا کہیے؟ اے پروردگار عالم، میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور جو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ آئیے اس سورت کی ابتدائی آیات پر ذرا سا غور کر لیں گے، اور بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس وقت سورہ مومنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یا سورہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اس سلسلے میں ایک روایت آئی ہے، حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے تھے، تاکہ پھر اپنی اصل حالت پر لوٹ آئے، کیونکہ وحی جس وقت نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیگرگوں ہو جاتی تھی، بدل جاتی تھی، اور چونکہ وحی جس کا وزن بہت ہوتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کڑاکے کی سردی والی رات میں بھی اگر قرآن مجید نازل ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے وہی نازل ہوتی ہے تو اونٹ اس وزن کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت پر واپس لوٹنے میں کچھ وقت لگتا تھا۔ اس صورت کے یا ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حالت پر لوٹ آئے تو قبلے کی طرف آپ نے رخ کیا، قبلے کی طرف رخ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے پروردگارا ہمیں بڑھا دے اور ہمیں کم نہ کر، اور فرمایا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، اے پروردگار ہماری عزت اور احترام فرما اور ہماری حقارت اور ہمیں ذلت میں نہ ڈال، اور فرمایا وَآتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، اے پروردگار عالم ہمیں عطا کر اور ہمیں محروم نہ کر، وَآثَرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اے پروردگار عالم ہمیں ترجیح دے اور ہمارے پر کسی اور کو ترجیح نہ دے، وَارْضِ عَنَّا وَأَرْضِنَا، اے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا اور تجھ سے ہم راضی ہو جائیں،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد انزل علی 10 آیات من اقامہن دخل الجنہ. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے کرنے کے بعد تحقیق اس وقت میں مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جو شخص ان آیتوں کو یعنی ان آیتوں پر عمل کرے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جائیں گی یا تلاوت کی گئی ہیں سورہ مومنین کی ابتدائی 10 آیات یہ وہ آیات ہے جس کی فضیلت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ان آیات کے اندر جو احکام آئے ہیں ان پر عمل کرے گا یا ان آیتوں کو قائم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. اور ان آیتوں کی فضیلت ایک اور حدیث میں بھی آئی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزمرہ کا عمل کیا ہوتا یا آپ کے اخلاق کیا ہیں. تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن مجید پڑھا نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ضرور ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا ملتا قرآن تھے. آپ کے پورے اخلاق قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے. اتنا کہنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہی 10 آیتوں کو تلاوت کی. اور آیتوں کے اندر کیا کہا گیا ذرا سے دیکھ لیجئے اور اسے ارادے کے ساتھ اور اس وقت عزم کے ساتھ کہ ہم بھی ان 10 آیتوں کے اندر جو باتیں آئی ہیں ان پر غور و فکر کریں گے ان کے اوپر عمل کریں گے. اور اس کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا وہ جنت الفردوس کا وارث بنے گا. کیا آپ کے دلوں میں تمنا نہیں اٹھ رہی ہے کہ ہم بھی جنت الفردوس کے وارث بن جائیں؟ آئیے ذرا سا دیکھیں ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون تحقیق مومنین کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومنین یہ وہ لوگ ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں ذہن کہاں کہاں گھومتا پھرتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ڈرتے ہوئے اور اپنے پورے جوارح کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے. پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. اور دوسری صفت مومنین کی بتائی گئی کہ وہ باطل سے اعراض کرتے ہیں. باطل سے مراد چھوٹے سے چھوٹے معصیت سے لے کر بڑے سے بڑے کفر تک ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو موڑ لیتے ہیں. یہ ہوتے ہیں مومنین. اور فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون. نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. اور خصوصاً رمضان المبارک کے اندر جہاں پر ہم بہت زیادہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کا مال نکال کر الگ کر لیں. اور عام طور پر زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ترتیب رکھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. جو شخص کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں لیتا اور اس پر پورے طور پر اس کا اقرار نہیں کر لیتا اور اس کو اپنے دل میں جاگزین نہیں کر لیتا اس شخص کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. اور اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تب چل کر اس کی زکوٰۃ قبول کی جائے گی. اور زکوٰۃ اس نے ادا کر دی ہے تو اس کے بعد روزوں کی باری آتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے قبول کیے جائیں گے آپ کے. تو اس لیے روزوں سے پہلے زکوٰۃ کی طرف توجہ دینی چاہیے ورنہ کل قیامت کے دن جس زیورات کے خاص کر کے خواتین کو معلوم کرنا چاہیے کہ جس زیورات کے اندر سونا اور چاندی اگر اس کے اندر زکوٰۃ نہیں نکالا گیا ہے تو انہی کی تختیاں بنائی جائیں گی جہنم کی آگ میں تپائی جائیں گی. اور تختیوں سے ان لوگوں کو جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ان کے بازوؤں کو اور ان کے پیشانے کو اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا.
اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا قیامت قائم ہونے تک، یعنی قیامت ختم ہو کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے تک۔ اور یہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس کے اندر جو بھی شخص جس قسم کی بھی زکوٰۃ نہیں ادا کیا ہے اس کے متعلق برابر اس کو ویسے ہی اس کو سزا دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، پھر اخلاق کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، تو شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر کرتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، یعنی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب عورت اس کا پورا جسم اس کا پورا جسم چھپانے کی چیز ہے، چھپانے چاہیے۔ ان تمام چیزوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اور خصوصی طور پر شرمگاہوں کی حفاظت کا اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ان کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سارے راستے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے، چاہے لواطت کا راستہ ہو، چاہے استمناء کا راستہ ہو، کوئی اور راستہ ہو، سارے راستوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بند کر دیا اور کہا کہ صرف اپنی بیویاں ہی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی لونڈیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، ایسے لوگ ملامت زدہ نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، پھر اس کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا لونڈیوں اور اپنے بیویوں، یعنی اپنے اگر عورت ہے تو اپنے آقا و اپنے شوہر، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ اگر تلاش ہو فأولئک هم العادون، یہ حد سے زیادہ گزر جانے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اللہ کہ توبہ کر لیں، پھر ایسے غلطی کی طرف نہ جانے کا عزم کر لیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور عہد و پیمان کا خیال کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنا ہے، اور کسی کی امانت رکھی گئی تو اس کو امانت جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا دینا ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، پھر نماز کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے وہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، حالانکہ شروع میں کہا گیا تھا والذین هم فی صلاتهم خاشعون، شروع میں نماز کا تذکرہ آیا، پھر آخر میں نماز کا تذکرہ آیا۔ نماز کے اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت ان آیتوں کے اندر بیان فرمائی، پھر اس کے بعد کہا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث بنیں گے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور کون سی جنت؟ جنات فردوس کے لوگ وارث بنیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص جنت طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فردوس طلب کرے، فإنها أعلى الجنة وأوسطها، فرمایا کہ اگر کسی کو بھی جنت طلب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس طلب کرے۔ اور جنت الفردوس کا مقام کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ جنت الفردوس کا مقام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا یعنی جنت کے اندر 100 درجات ہیں، اور 100 درجات میں سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس کا ہے، فإنها أعلى الجنة وأوسطها، اور سب سے بہترین جنت ہے، اور اس کا چھت عرش الرحمان ہے، اس کا چھت عرش الرحمان ہے، یہی جنت الفردوس ہے جہاں سے ساری نہریں نکلتی ہیں پوری جنتوں کے لیے۔ تو جنت الفردوس سے سب سے اعلیٰ اور یعنی اچھا مقام ہے، اور اس کو طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ان 10 آیتوں کے پر جو بھی عمل کرے گا اس کو جنت الفردوس ملے گا۔ تو اس لیے تمام سامعین اور مستمعین اور تمام طالبات وغیرہ سے میں چاہتا ہوں کہ ان آیتوں کو اچھی طریقے سے پڑھیں، غور کریں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ جن جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کے پر عمل کریں تاکہ جنت الفردوس کے ہم مستحق بن جائے۔ انہی باتوں میں اپنی بات کو ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس کے مستحق بننے کے لیے جن جن باتوں کا اہتمام ہمیں کرنا ہے ان باتوں کا اہتمام کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جنت الفردوس کے مستحق بن جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔